السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما۔ دورہ تفسیر القرآن میں آج ہمارا 23واں پارہ ہے۔ 23ویں پارے میں 4 سورتیں ہیں: سورۃ یاسین، صافات، سورہ صاد اور الزمر۔ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکے میں ابتدائی دور تھا اس میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے سورۃ یاسین ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس کی الگ سے کوئی بھی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ سورہ یاسین کو مردوں پہ پڑھنا چاہیے یا بوقت وفات اس کی تلاوت کرنی چاہیے، ان باتوں کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورہ یاسین کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ سورۃ یاسین کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی فضیلتیں ہیں، البتہ امتیازی اور الگ سے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قرآن مجید کے نزول کا مقصد ذکر کیا: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کردہ ہے بہت ہی زیادہ زبردست اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے۔ اور قرآن اس لیے نازل کیا گیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے۔ یعنی قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید کو نازل کر کے لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے جو غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ یاسین کی ابتدائی آیات میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان کے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کے اوپر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بلا شبہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پہنچ چکے ہیں، ان کے سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار کر دی ہے، پھر ہم نے انہیں اوپر سے ڈھانک دیا ہے تاکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو ذکر کی پیروی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے وہ ڈرتے ہیں۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور باعزت اجر کی خوشخبری بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ یاسین کے آغاز میں رسولوں کے بعثت کا مقصد اور ایک بستی میں اللہ نے جب 3 رسول بھیجے تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا کہ ایک شہر میں اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کو بھیجا۔ پہلے 2 رسول بھیجے تو لوگوں نے ان دونوں رسولوں کا انکار کر دیا۔ اللہ نے پھر ایک تیسرا پیغمبر بھیجا تاکہ وہ ان 2 نبیوں کے ساتھ مل کر کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف دعوت دے۔
تو لوگوں نے اس پیغمبر سے کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ایک بشر ہی ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ رب رحمان نے کسی بھی چیز کو نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا کہ ربنا یعلم، ہمارا رب اس بات کو جانتا ہے کہ انا الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے واضح طریقے سے پہنچا دینا ہے، کوئی ہماری بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہم نے اپنے اللہ کا پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ تو لوگوں نے ان تینوں نبیوں سے کہا انا تطیرنا بکم، جب سے تم ہماری بستی میں آئے ہو نا، ہم نے تمہیں بڑا منحوس پایا ہے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک قسم کا عذاب پہنچے گا۔ ان تینوں پیغمبروں نے کہا کہ طائرکم معکم، تمہاری جو نحوستیں ہیں نا وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم کوئی نحوست لے کے تمہارے پاس نہیں آئے، بلکہ تمہاری جو نحوستیں ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اَن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کیا اگر تمہیں کوئی نصیحت کی جائے تو تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ نتیجے میں اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے ان تین نبیوں کی تائید کرنے کے لیے اللہ نے ایک بندہ بھیجا۔ جب تینوں نبیوں نے بستی والوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لوگوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ لوگوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف سازشیں کی اور یہ کوشش کی کہ ان تینوں نبیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، تو اللہ نے ایک ایسا آدمی پیدا کیا جو لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے لوگوں سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے لوگو، اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں نا ان رسولوں کی پیروی کیجیے، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، ان کی پیروی کیجیے جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ سیدھے راستے پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں، اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے بچا پائیں گے، میں تو اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو لوگوں کے سامنے اس نے نبیوں کی دعوت بھی رکھی اور پھر لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میں اپنے رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، فاسمعون، تم کان کھول کے میری اس دعوت کو سن لو اور میرے اس اعلان کو سن لو۔ ہوا یہ کہ لوگ اس کی دعوت پہ، وہ تو تین نبیوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، تو جب ایک آدمی نے نبیوں کی حمایت کی اور کہا کہ تم بھی نبیوں کی دعوت کو قبول کر لو، تو لوگوں نے اس مومن آدمی کو، اس کے نام کا علم نہیں ہے کہ وہ کون آدمی تھا، اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اور اس کی بخشش کا ذکر کیا کہ لوگ اس کے خلاف ہوئے، اسے پکڑا اور بالآخر اسے شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی۔ جنت میں پہنچا تو اپنی قوم کی جو ہمدردی تھی نا، وہ جنت میں جانے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر موجود تھی، تو اس نے اپنی قوم کے بارے میں کہا کہ قیل ادخل الجنہ، جب اس سے کہا گیا نا کہ جنت میں داخل ہو جا، قال یا لیت قومی یعلمون، تو وہ پھر کہنے لگا کہ کاش میری قوم جو تھی نا وہ اس بات کو جان لیتی، بما غفر لی ربی، اس وجہ سے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اس نے مجھے اپنے معزز لوگوں میں بنا دیا ہے۔
یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا سورۃ یاسین میں، بتانے کا اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ پہلی اقوام میں اہل حق نے کس طرح اپنے نبیوں کا ساتھ دیا تھا، کہ انہیں شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، لیکن نبیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور نبیوں کا جو راستہ تھا نا وہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا بھی آسان ہے، اور اسلام کو قبول کرنا بھی آسان ہے، اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا بھی آسان ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، بہت سے ایسے ممالک ہیں آپ کھل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے، تو یہ ایک غنیمت ہے۔ تو اس غنیمت سے فائدہ اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر کچھ ایسے بھی ایمان لانے والے تھے جنہوں نے اپنے اس علاقے اور اس علاقے میں موجود اہل ایمان پر جو سختیاں تھیں ان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ہر صورت جو ہے انہوں نے اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا، اور پیغمبر کے ساتھ دینے میں اگر ان کی جان بھی چلی گئی تو انہوں نے اس بات سے کوئی دریغ نہیں کیا۔ اور مومن جو ہوتا ہے نا وہ خیر خواہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ نے جب اس کو جنت دے دی تو وہاں بھی جا کے اس کی یہی خواہش تھی، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جو ہے نا وہ بھی سمجھ لیتی کہ نبیوں کا جو راستہ ہے نا یہی حقیقی معنوں میں ایک راستہ ہے جسے اختیار کرنے کی اہل ایمان کو ضرورت ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری قدرتوں کا تذکرہ کیا اور اپنی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے یہ جو مردہ زمین ہے نا اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ احییناہا واخرجنا منہا حبا، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے پھر غلہ نکالا، فمنہ یاکلون، پھر لوگ اس سے کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، ہم نے اس سے باغات جو ہیں وہ نکالے، اور وہ باغات جو ہیں وہ کھجوروں کے ہیں، انگوروں کے ہیں، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس سے کئی سارے جو چشمے ہیں وہ پھاڑ دیے ہیں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پھلوں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں لوگوں کا تو اس میں کوئی دخل نہیں، بسا اوقات پودا بیج جو ہے وہ زمین کے اوپر ہم پھینکتے ہیں، اللہ اسے زیر زمین لے جاتا ہے، پھر بارشوں کا پانی اللہ رب العالمین بھیجتے ہیں، وہ پودا جو ہے وہ اگ جاتا ہے، اور اس سے پھر کئی سارے جو پھل ہیں اللہ رب العالمین وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا، زمین سے سارا کچھ جو اگایا ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم، اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ کتنی چیزیں زمین سے ایسی نکلتی ہیں کہ ہم انہیں نہیں جانتے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انہیں پیدا کیے ہوئے ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات ایک نشانی ہے، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم اس پر سے دن کو کھینچ کر کے اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہو جاتے ہیں۔ رات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس پر اس سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اللہ فرماتے ہیں چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی شروع ہوتا ہے پھر چاند پورا ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو آخر میں کھجور کی ٹیڑھی جو ایک ڈنڈی ہوتی ہے ٹہنی اس کی طرح وہ ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اللہ فرماتے ہیں
सूरज के लायक नहीं है कि वो चांद से जा पकड़े, और ना ही रात जो है उसके लिए जायज है कि वो दिन से पहले आ जाए। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सारी जो चीजें हैं वो अपने अपने दायरे में तैर रही हैं, और अल्लाह की जो सारी मखलूकात हैं ये अपने अपने जो अल्लाह ने इनके अंदाजे लगा रखे हैं ये उनके मुताबिक अमल कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा सवाल किया, अबू जर गिफारी रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अतदरी अयन तज़हब, आपको पता है कि ये सूरज कहाँ जाता है? तो सहाबाई किराम ने कहा, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह और उसका रसूल इसको बेहतर जानता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरज है ना, फ़इन्नहा तज़हबु हत्ता तस्जुद तहतल अर्श, ये सूरज चलता जाता है यहाँ तक कि अर्श के नीचे जाके सजदा करता है। फतस्तअज़िनु, इजाजत तलब करता है, फयुअज़नु लहा, तो इसे इजाजत दी जाती है। वयूशिकु अन तस्जुदा, और करीब है कि वो दिन आ जाए कि ये अल्लाह को सजदा करना चाहे, फला युक़बल मिन्हा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसे कबूल ना किया जाए। और ये अल्लाह से इजाजत तलब करना चाहे, ला युज़न लहा, और इससे इजाजत ना दी जाए। युकालु लहा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इसे कहा जाए, इरजिई मिन हैसु जिति, वहां वापिस चले जा जहां से तू निकला है। फततलु मिन मगरिबिहा, तो ये सूरज जो है वो मगरिब से तुलू होगा। फज़ालिक कौलुहु तआला, और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए कहा है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज जो है वो अपने अंदाजे के मुताबिक चल रहा है। ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, और सूरज जो है जब ये मगरिब की तरफ से तुलू होगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो क़यामत है वो कायम हो जाएगी। व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि हमने उनको नस्ल उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया था। व खलकना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और हमने उनके लिए उस जैसी कई और चीजें बनाई हैं जिनके ऊपर वो सवार हुए हैं। व इन नशा नुगरिक हम, अल्लाह फरमाते हैं अगर हम चाहें, ये जो बड़े बड़े जो जहाज हैं, बाहरी जहाज, जिनका जो वजन है वो हजारों टनों में होता है, लेकिन अल्लाह उनको पानी के ऊपर जो है वो कायम रखे हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं अगर हम चाहें तो हम इनको गर्क कर दें। फला सरीख लहुम वला हुम युनक़दून, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फिर ना उनकी कोई फरियाद को पहुंचने वाला है और ना ही उन्हें कोई बचाने वाला है। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इलाहीन, मगर हमारी तरफ से रहमत और एक वक्त तक फायदा जो है वो पहुंचाने की वजह से है। अगर हम सिर्फ सवारियों पर गौर कर लें कि कितनी चीजें हैं जो इंसान की सवारी के काम आती हैं, अगर ये सवारियां ना होती, ये जहाज ना होते, और ये गाड़ियां ना होती, और ये जानवर ना होते, तो इंसान की जिंदगी किस कदर मुश्किल हो जाती, और इंसान एक जमीन का होकर के रह जाता, कोई यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में जा न सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सवारियों को भी बतौर निशानी जिक्र किया है। व इज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन अयदीकुम व मा खल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह फरमाते मैंने इतनी निशानियां आपके लिए बनाई और इतनी रहमतें तुम्हारे ऊपर की, अगर उनसे कहा जाए ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और अल्लाह के अजाब से डरो, तो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। वमा तअतीहिम मिन आयतिन इल्ला मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो भी निशानियां उनकी तरफ भेजी जाती, लोग उससे एराज करते और मुंह मोड़ते। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के बर्पा होने के मनाजिर का तज़किरा किया है। कोई आदमी ये ना समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अजा क़यामत का तज़किरा किया है ये महज बातें हैं और डरावे हैं। जैसा कि बाज़ लोगों ने कहा कि क़यामत तो नहीं होगी, अलबत्ता कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो क़यामत का तज़किरा किया है वो सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों को एक डरावा रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ऐसा नहीं है। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, और वो लोग कहते हैं कि वादा कब पूरा होगा। मा यंदुरून इल्ला सयहतम वाहिदा, वो इंतजार नहीं कर रहे
مگر ایک چیخ کا جو انہیں پکڑ لے گی اور وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے، فلا یستطیعون توصیہ، اللہ فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی، پھر کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ وصیت کر سکیں، ولا الی اہلہم یرجعون، اور اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی جو گھر سے باہر نکلا ہوا ہے وہ واپس اپنے گھر کے اندر جا سکے۔ اتنا مہلت جو ہے اور اتنا وقت بھی کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ قیامت کا ابتدائی تذکرہ کر کے اور اس کے پھر دوسرے تذکرے کا تذکرہ کیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، اور پتہ کیا کہیں گے؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہمیں ہمارے سونے کی جگہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے، ھذا ما وعد الرحمن، پھر وہ خود ہی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ رحمان کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہمارے ساتھ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسول تو سچ کہتے تھے جو ساری زندگی قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ جب انہیں قبروں سے اٹھائیں گے وہ فوری اس بات کو تسلیم کر لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا، وصدق المرسلون، ہم نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ رسول جو تھے وہ برحق تھے اور ان کی دعوت بھی سچی تھی۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا جو لوگ اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی اللہ کی بندگی کر کے اس دنیا کو اس میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جنت کے رہنے والے جو لوگ ہیں نا، آج ایک شغل میں، ایک مصروفیت میں بڑے خوش ہوں گے۔ فاکہین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوش ہوں گے، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی جو بیویاں ہیں، فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ تختوں پر، گنے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے بہت سے پھل ہوں گے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جسے وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو یہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب رحمان کی طرف سے سلامتی کا جو قول ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا۔ اللہ نے یہ اچھے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنے ان نافرمان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ قیامت کے دن ان کی جو حالت ہے وہ بہت بری ہوگی۔ اللہ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تم سے ایک پختہ وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میں نے کیا یہ تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، یہ جو شیطان ہے نا اس نے بہت سی جو اللہ کی مخلوق ہے اسے گمراہ کر دیا ہے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ فرمائیں گے یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ اس جہنم میں اس وجہ سے کہ تم جو کفر کیا کرتے تھے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں آج کے دن نختم علی افواہہم، ہم ان کافروں کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے جو قدم ہیں اور ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ گواہی دیں گی، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو بھی وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ قیامت کے ان مناظر کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے نافرمانوں کو ایک وارننگ دی ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر وہ اگر راستے کی طرف بڑھنا بھی چاہیں اللہ فرماتے ہیں وہ دیکھ کیسے سکیں گے، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں تبدیل کر دیں،
فمستطاعوا مضیا ولا یرجعون، پھر وہ نہ آگے چل سکنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی وہ واپس آ جانے کی ان کے پاس کوئی قوت اور طاقت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے انسان کے اوپر بہت ساری نعمتیں کی، لیکن انسان نے اللہ کو دو چیزیں دی ہیں، ایک ناشکری دی ہے اور ایک اللہ کے ساتھ اور شریک دیے ہیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے ان کے لیے مویشی پیدا کی، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا ہے، یعنی جانوروں کو ان کے تابع کر دیا ہے، تو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ ایسے جانور ہیں جنہیں وہ کھاتے ہیں، یعنی کچھ جانوروں کے اوپر وہ سواریاں کرتے ہیں اور کچھ جانوروں کو وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ انہی جانوروں میں سے کچھ ان کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے، کچھ سے جانوروں سے وہ دودھ پیتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں پہ صرف اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جاتا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی سارے معبود بنا دیے۔ لا يستطيعون نصرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے مقابلے میں تم نے شریک بنائے ہیں نا، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، انسان تو اپنی اوقات کو بھول بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا؟ ہم نے تو انسان کو پانی کے ایک حقیر اور گندے نطفے سے پیدا کیا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اچانک وہ جھگڑنے والا بن گیا ہے۔ حقیر اور ذلیل چیز سے جس انسان کو پیدا کیا، اس انسان کے اندر ایسا تکبر پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ سے، رسولوں سے جھگڑنا شروع ہو گیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اللہ فرماتے ہیں اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے پتہ کیا کہا کہ کون ہے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، کون ہے جو اسے پیدا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں اس انسان سے کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے دوبارہ وہی پیدا کرے گا جس نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے پیدا کرنا اور پھر اس انسان کو مار کر کے دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو ذات پہلی دفعہ انسان کو پیدا کر سکتی ہے وہ دوبارہ اسی طریقے سے انسان کو بنانے پر قادر ہے۔ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر نقشہ سامنے ہو اور اس کی ساری تفصیل سامنے ہو تو اسے کسی بھی چیز کو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ جو پہلی دفعہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے اور اس بات پر قادر ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید اس بات کا تذکرہ کیا اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام انہی آیات پر ہوا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، اللہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ اور سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تو جس بھی چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے کہتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہت ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ یاسین کا پیغام یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اس زندگی کو ہمیشہ یاد رکھ کے اپنی اس زندگی کو گزارنا چاہیے، اور اگر اس زندگی میں اس زندگی کو بھول گئے تو یاد رکھ لیجئے اس زندگی میں اللہ رب العالمین ہمیں بھی ویسے ہی بلا دے گا
جیسے ہم نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ سورۃ الصافات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہوئے، ان اعتراضات میں ایک اعتراض کا اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں آ، جواب دیا۔ کافر کہتے تھے کہ نبی جو ہے نا، اس نے اللہ سے کوئی بات نہیں لی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن ہے یہ کاہنوں کی باتیں ہیں اور یہ جنوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا والصافات صفا، قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف باندھنے والی ہیں، خوب اچھے طریقے سے صف باندھنا۔ فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والی ہیں، زبردست ڈانٹنا۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والی ہیں۔ سیدنا حذیفہ ابن الیمان بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث، ہمیں لوگوں پر تین چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، ہماری جو صفیں ہیں نا وہ ویسے بنائی گئیں جیسے فرشتوں کی صفیں بنتی ہیں نا، ہماری بھی ویسے صفیں بنتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ تم ویسے نماز کے لیے صفیں نہیں بناتے جیسے اللہ کے فرشتے صفیں بناتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا ہوگا کہ وہ کیسے صفیں بناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سیسا پلائی کی دیوار ہوتی ہے نا، یعنی وہ آپس میں جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے دیوار اینٹ کے ساتھ اینٹ جڑی ہوتی ہے اور وہ مل کر کے ایک دیوار بنتی ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے ویسے آپس میں صف جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں ملا کر کے ایک دوسرے کو کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ سیسا پلائی کی دیوار بن کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہماری بھی صفیں ویسی ہی ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں اور اگر ان کے درمیان گیپ ہوگا، اللہ رب العالمین جس قدر دوری ہوگی اللہ ویسے ہی دلوں کو دور کر دے گا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اعتراض بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ بخاری مسلم کی جو روایات ہیں انہیں کوئی رد نہیں کر سکتا۔ کوئی امام کہہ دے کہ صف باندھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپس میں فاصلے ہونے چاہیے، یہ لوگوں کی باتیں تو ہو سکتی ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات ہیں ان میں یہی ہے کہ نماز میں ویسے کھڑے ہونا ہے جیسے اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے فرشتے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ جیسے سیسا پلائی کی دیوار ہوتی ہے، اللہ نے ان کی صف کے باندھنے کا جو تذکرہ ہے وہ اس سورہ مبارکہ سورۃ الصافات کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وحی لانا بڑے طاقتور اور اللہ کے جو زبردست قسم کے فرشتے ہیں نا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ اپنے قابل اعتماد فرشتے، سارے ہی اللہ کے قابل اعتماد فرشتے ہیں، لیکن ان میں جو بڑے ذمہ دار فرشتے ہیں نا، اللہ ان کی ذمہ داری لگائے کہ تم نے میرا یہ پیغام میرے نبی تک لے کے جانا ہے، تو راستے میں کوئی جن آ جائے، کوئی کاہن آ جائے، کوئی نجومی آ جائے، وہ انہیں ہائی جیک کر لے اور ان کی خبریں وہاں سے لیک کر دیں اور اپنی باتیں شامل کر کے نبی کو جا کر کے بتا دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کی جو وحی ہے نا، اس کو چوری نہیں کر سکتا کوئی۔ اللہ نے اس کا یہاں پہ ایک تذکرہ کیا، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ایک انوکھی زینت عطا کی ہے۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر سرکش شیطان سے اسے خوب محفوظ بنا دیا ہے۔ تو سرکش جو شیطان ہے نا، ان کی رسائی اللہ تک نہیں ہے اور ان کی رسائی فرشتوں تک نہیں ہے، تو وہ اللہ کے اس پیغام میں کس طریقے سے وہ کوئی اضافہ کر سکتے ہیں یا کوئی کمی کر سکتے ہیں؟ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ملأ الاعلی ہے نا، اللہ کی جو خاص ایک مجلس ہے، جو سپریم کونسل ہے، جو اللہ رب العالمین کی ایک بڑی مجلس ہے، وہاں پہ کوئی کان نہیں لگا سکتا۔ اگر کوئی کان لگائے گا تو اسے ہر جانب سے، ہر طرف سے ایک شعلہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرے گا اور اسے یک بارگی میں وہ اچک لے گا
اور اس کا خاتمہ کر دے گا۔ لہذا یہ بات جو ہے کہ نبی کے پاس کاہن خبریں لے کے آتے تھے فرشتے، لیکن کاہن ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اس بات کا جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، سورۃ یاسین میں بھی اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا اور صافات میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، اللہ کہتے ہیں آپ ذرا ان سے پوچھئے کیا یہ پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہے یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے؟ یعنی انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے، یا وہ چیزیں جیسے آسمان ہے، زمین ہے، ہوا ہے، جو کسی کو آج تک نظر نہیں آ سکی، البتہ جس کا وزن ہے، ہوا کا اتنا وزن ہے اور اللہ نے اس میں اتنی طاقتیں رکھی ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں اس طوفان کی وجہ سے، اور بڑے بڑے جو درخت ہیں اور بڑے بڑے جو عمارتیں ہیں اور بڑی بڑی جو بلڈنگیں ہیں، اس ہوا کے ذریعے اللہ انہیں نیست و نابود کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، اور اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ کیا یہ ہوا کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ زمین جس کا کنارہ آج تک کوئی ڈھونڈ نہیں سکا، یہ زمین جو گولائی میں موجود ہے، کوئی اس کے کنارے کو تلاش نہیں کر سکا، آخری انسان کون ہے اور آخری جگہ کون سی ہے کوئی یہ تلاش نہیں کر سکا، جبکہ دنیا میں ہر جگہ انسان بستے ہیں۔ اتنی بڑی زمین کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک تو ساری چیزیں برابر ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو خلاق ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے ایک 4 5 6 فٹ کے آدمی کو دوبارہ بنانا یہ کسی صورت مشکل نہیں ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے ایک چپکتی ہوئی گارے والی جو مٹی ہے اس سے پیدا کیا۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ تو نے تعجب کیا اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، کوئی اللہ کی نشانی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں۔ قَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر کوئی نبی نشانی لے کر کے آیا تو لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا اگر ہم مر جائیں گے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے جو باپ دادا ہیں انہیں بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل، نبی آپ ان سے کہہ دیجئے نعم ہاں، وانتم داخرون، اور اللہ تمہیں ذلیل کر کے قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ فانما ہی زجرۃ واحدہ، وہ ایک ڈانٹ ہوگی، اللہ جو یک بارگی میں ایک ڈانٹ تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو وہ اچانک دیکھ رہے ہوں گے اور وہ اپنی قبروں سے نکل جائیں گے اور ایک دوسرے کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھیں گے کہ ہم نے تو ساری زندگی انکار کیا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ کوئی حیات نہیں ہے، اور مرنے کے بعد کوئی قیامت کا وجود نہیں ہے۔ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر اس بات کو وہ پہچان بھی جائیں گے اور اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ نے آگے پھر انجام ذکر کیا ان لوگوں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے لوگوں کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو نبی کی بات مانتے ہیں اور نبی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عباد اللہ المخلصین، اللہ کے جو خالص کیے ہوئے بندے ہیں نا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رزق مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فواکہ وہم مکرمون، کئی قسم کے پھل اور عزت بخشے گئے ہوں گے، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے اوپر بہتی ہوئی جو شراب ہے، ان کے جو جام ہیں وہ چکر لگائے جائیں گے، پھرائے جائیں گے، جو سفید ہوں گی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، وہ جو شراب ہے وہ گندی نہیں ہوگی اور نہ اس میں کوئی سردرد ہوگا، پینے کے بعد کسی قسم کی کوئی مدہوشی نہیں ہوگی۔ ان کے پاس اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عندہم قاصرات الطرف عین، نیچی نگاہ رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی ان کے پاس
औरतें हूरों की सूरत में होंगी, और वो इस कदर नजाफत में और लताफत में और खूबसूरती में उनकी कैफियत क्या है कि अन्नहुन्ना बैदुम मकनून, जैसे वो छुपा कर रखे हुए अंडे हैं वैसे होंगे। जिन लोगों को इस चीज का अंदाजा है वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मुर्गी जब अंडा देती है तो जैसे वो अंडा देती है उस वक्त उसकी रंगत कोई और होती है, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उसकी जो रंगत असल वाली होती है वो रंगत उसकी खत्म हो जाती है। तो वो जो पहले वाली रंगत होती है जिसमें सफेदी भी होती है और जिसमें करीब करीब सुर्खी भी होती है, और वो एक गुलाबी सा जो रंग उसकी एक शेड होती है, बाद में वो खत्म कर दी जाती है। तो वो जो पहले वाली कैफियत होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस रंग की जो हूरें हैं वो ऐसे लोगों के लिए तैयार की हैं। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है ना उनका तज़किरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया कि उन्होंने किस तरीके से अपने अपने लोगों को दावतें दी और किन मुश्किलात को, मुसीबतों को और परेशानियों को बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह की जो तौहीद थी और उसको पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी अदा की। अल्लाह ने सबसे पहले हजरत नूह का तज़किरा किया, इब्राहीम का, मूसा का, हारून का, इलियास का, लूत का, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया। और सब के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला इलियास, सलामुन अला नूहिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम के तमाम जो अंबिया जिनका यहाँ तज़किरा किया अल्लाह ने उनको खिराज अकीदत पेश किया और अल्लाह ने उनके ऊपर सलामती भेजी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें सलाम अकीदत पेश करके इस बात का तज़किरा किया कि अंबिया जो है ना वो अपनी दावतों में कामयाब हैं। कोई उनको मानता है उनकी दावत को, कोई नहीं मानता। जिस नबी ने दावत दे दी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाब हैं। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, यही वो सूरह मुबारक है जिसमें अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी तज़किरा किया और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी तज़किरा किया, और दोनों की जो एक जिंदगी की एक यादगार है और एक यादगार जो वाक़या है, जो हमारा बच्चा बच्चा जिस वाक़े से वाकिफ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो उनकी कुर्बानी का तज़किरा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सूरह मुबारक में किया है। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम की उस दावत का तज़किरा किया, इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि माज़ा तअबुदून अइफ़्कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फ़मा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या क्या गुमान है। फनज़र नज़रतन फिन नुजूम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सितारे की तरफ देखा और उसे कहा कि मैं बीमार हूं। तो लोग अपने मेले में चले गए, तो पीछे से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बुतों के टुकड़े कर दिए। फराग़ इला आलिहतिम फ़क़ाल अला ताकुलून, सबसे पहले इब्राहीम बुतों के पास आए और आकर के सबसे पहली बात कही, क्योंकि बुतों के सामने अनवा अक़साम के खाने पड़े थे। तो इब्राहीम ने सबसे पहला आके ये कहा अला ताकुलून, तुम खाते नहीं हो। मालकुम ला तंतिकून, जब उन बुतों ने जवाब नहीं दिया तो इब्राहिम ने कहा तुम्हें क्या मसला है कि तुम बात भी नहीं करते। फराग अलैहिम दरबम बिल यमीन, तो फिर दाएं तरफ से शुरू हुए और सबको काट करके रख दिया सिवाय जो उनका एक बड़ा था। फअक़बलू इलैहि यज़िफ़ून, रात हुई, लोग वापिस आए और बुतों के यहाँ हाजिरी देना चाहते थे, तो वो दौड़ते दौड़ते हुए आए। क़ाल अतअबुदून मा तनहितून, तो उसने कहा क्या तुम उनकी इबादत करते हो जिसे तुम खुद तराशते हो, अपने हाथों से बनाते हो। वल्लाहु खलक़कुम वमा तामलून, जो तुम करते हो और जो तुम्हारी शक्लें हैं ये तो अल्लाह ने बनाई हैं। क़ालू इब्नु लहू बुनियानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम, तो फिर लोगों ने कहा कि इब्राहीम का बातों में तो कोई जवाब नहीं दे सके, दलीलों के मैदान में इब्राहीम भारी हैं, हमारे पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि ये कमजोर हैं, हम ताकतवर हैं, लिहाजा एक बहुत बड़ी इमारत बनाओ और उस भड़कती हुई आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दो। फअरादू बिही कैदन, अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों ने एक चाल चली। फजअलनाहुमुल असफलीन, तो चालों में सबसे जो निचली चाल थी ना हमने उनकी चाल को बना दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां सलामती के साथ बचा लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां से हिजरत की और हिजरत करके आगे गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
بیٹا جو تھا وہ بڑی دیر کے بعد، بہت دیر کے بعد اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کیا، اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے بنی اسرائیل ہوئے، اور قریش اسماعیل کی نسل سے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اسماعیل کا تذکرہ کیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، جسے 80 سال بعد اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، تو اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے اور اپنے بیٹے کو بلایا، اور اپنا خواب جو ہے وہ اپنے بیٹے کے سامنے رکھا۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے، یہ جو ہلکی ہلکی بچہ جب چلنا شروع ہوتا ہے تو بھاگنا شروع ہوتا ہے، وہ جو عمر ہوتی ہے وہ ماں باپ کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، جس میں بچہ گفتگو بھی تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتا ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی بہت چھوٹے تھے تو اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے باپ، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب دونوں اللہ رب العالمین کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو گئے، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو جب پیشانی کی ایک جانب پر گرا دیا اور اپنی طرف سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، اور وہ چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دیا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب مکمل کر لیا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ جو آزمائش تھی نا ابراہیم کے لیے، یہ کھلی آزمائش تھی، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہم تو اللہ کے لیے پیسے نہیں دے سکتے، ہم اللہ کے لیے وقت نہیں دے سکتے، اور ہم اللہ کے لیے اپنے بیٹوں کو وقف نہیں کر سکتے، اور اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو اللہ کی طرف موڑ نہیں سکتے۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا اکلوتا بیٹا، اور وہ جو بڑھاپے کی اولاد ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں جو ملنے والی اولاد ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس کی کوئی اور ہی طریقے ہوتے ہیں، تو اپنا وہ بیٹا اللہ رب العالمین کے راستے میں جب قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ نے فرما دیا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت کھلی ایک آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ جو تھا وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا، وترکنا علیہ فی الاخرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ابراہیم کی یہ جو یاد ہے نا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ دی۔ آج بھی لوگ اس سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب کے اشارے کو اپنے لیے حکم سمجھا، یعنی اللہ نے ایک اشارہ ہی دیا تھا نا، اور خواب، اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے حکم تو نہیں دیا تھا ابراہیم کو، یہ اللہ نے خواب ہی دکھایا تھا نا، تو اسے ذہن میں رکھیں کہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ سچے خواب ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے کہہ سکتے تھے اللہ میری ساری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، سب سے پہلے تو میں نے تیری وجہ سے اپنے باپ کو چھوڑا، تیری وجہ سے اپنے خاندان کنبے قبیلے کو چھوڑا، اور تیری وجہ سے پھر میں نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے یہ فلسطین کے علاقے شام کی طرف میں نے ہجرت کی، اور میں نے تیری وجہ سے پھر اپنی ایک بیوی کو مکہ مکرمہ میں بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم چھوڑا، اور میں نے اس کی جدائیوں کو برداشت کیا، اور پھر ساری زندگی بغیر اولاد کے رہا، اور تو نے جب اولاد دی، اور میں اپنے اس بیٹے کو بھی تیرے راستے میں قربان کر دوں، یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ جہاں جہاں ابراہیم کو آزماتے رہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہیں وہیں ان آزمائشوں میں پورا اترتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے ویسے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں کبھی نہ ڈالے جن آزمائشوں پہ میں پورا نہیں اتر سکتا، اور پھر اگر اللہ کوئی آزمائش
ہماری زندگی میں لکھ دے، اور اللہ ہمیں کسی صورت آزمانا ہی چاہے، پھر اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس آزمائش میں کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کامیابیاں جو ہیں وہ اس میں عطا کریں۔ اللہ سے آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، اور اگر کبھی اللہ آزمائش میں مبتلا کر دے، پھر اللہ رب العالمین کے اس راستے میں استقامت کو اختیار کرنا، یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا عراق میں کے علاقے میں یہ رہتے تھے، اور اللہ نے ان عراق کے کسی علاقے میں آپ کو مبعوث کیا، آپ نے اپنے لوگوں کو دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، اور یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ کہہ دیا، کہ اللہ تمہارے اوپر کوئی عذاب کو مسلط کرے گا۔ اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر ہی وہاں پہ چل نکلے۔ مقررہ وقت پر عذاب کے جو آثار تھے نا وہ نمایاں ہوئے، تو قوم کو ہوش آ گئی، اور سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہ نکلے تھے نا، تو اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو ایک آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتے ہیں جو یونس نبی تھا نا یہ بھی رسولوں میں سے تھا۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو وہ پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ جب وزن زیادہ ہو گیا تو قرآن اندازی کے ذریعے کچھ لوگوں کو سمندر کے حوالے کرنا تھا، تو وہ ہار گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، تو وہاں وہ اللہ رب العالمین کی پھر تسبیحات کرنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا، الی یوم یبعثون، قیامت کے قائم ہونے تک، فنبذناہ بالعراء وهو سقیم، اور ہم نے پھر اس استغفار کی وجہ سے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، وہو سقیم، اور وہ بڑے بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ وہ ایک چٹیل میدان تھا اور وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا جو ان کا علاج کر سکے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پھر ایک بیل دار جو پودا تھا نا وہ وہاں پر اگا دیا، اور وہ ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اللہ رب العالمین نے پھر حضرت یونس کو شفا یاب کیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو جس بستی کی طرف بھیجا، اور وہ وہی بستی تھی جہاں سے وہ ناراض ہو کر کے نکل آئے تھے اور وہ سارے ایمان لے آئے تھے، اللہ فرماتے ہیں 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا، یا وہ اس سے زیادہ تھے، یعنی لاکھ تھے یا لاکھ سے زائد تھے، فآمنوا، وہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام پر پھر ایمان لے آئے، فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو ایک وقت تک فائدہ دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو بڑے زوردار طریقے سے تنبیہ کی، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات طے ہو چکی ہے۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا جو لشکر ہوتا ہے نا وہ رسولوں کی صورت میں ہو، فرشتوں کی صورت میں ہو، اہل ایمان کی صورت میں ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ غالب ہوتا ہے، اور جو بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین انہیں نیست و نابود فرما دیتے ہیں۔ آگے سورۃ الصاد ہے، اور اس سورہ الصاد میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب اعلانیہ دعوت کی تھی نا تو مشرکین کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، لیکن ابھی تک اس مخالفت میں اتنی شدت نہیں آئی تھی اور اتنی بدتمیزی نہیں آئی تھی۔ البتہ ابو طالب رضی اللہ عنہ، ابو طالب جو تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرتے تھے۔ سرداران قریش نے سوچا کہ ابو طالب کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے نا کوئی درمیانہ سا ایک حل نکال لیتے ہیں، لہذا کوئی 25 کے قریب سردار جو تھے وہ ابو طالب کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے شکایتیں کی کہ تمہارا جو
یہ بھتیجا ہے ہمارے معبودوں کو یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے خلاف ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے، اور کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک مسئلہ کا انصاف والا حل پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کا بھتیجا جو ہے نا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، نہ وہ ہمیں کچھ کہے نہ ہم اس کو کچھ کہیں، ہم مداخلت نہیں کریں گے، ہم جس معبود کو ماننا چاہیں مانیں، اور وہ جس معبود کو ماننا چاہے وہ مانے، وہ ہماری بات نہ کرے ہم اس کی بات نہ کریں۔ ابو طالب کو یہ بات لوگوں کی بڑی پسند آئی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سرداروں کا مطالبہ تھا نا کہ آپ اپنے دین پہ رہیں، ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں، ہم آپ کو برا بلا نہیں کہیں گے، آپ ہمیں برا بلا نہیں کہیں گے، آپ ہمارے دین کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم آپ کے مذہب کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب چچا نے یہ بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں آپ کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جس سے آپ لوگ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ تو چچا نے کہا کہ وہ کلمہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ وہ جب سارے لوگ بیٹھے تھے نا، تو جب یہ بات کہی کہ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، تملک العرب والعجم، آپ عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، وہ جملہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب وہ سرداروں نے دیکھا کہ یہ جو نبی ہے نا یہ کبھی بھی باز نہیں آئے گا، اس نے ابتدا ہی ہمارے معبودوں کے انکار سے کی ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود ہی کوئی نہیں۔ تو وہ سارے جو سردار تھے آئے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں پھر ان باتوں کا نقشہ کھینچا، صاد والقرآن ذی ذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکبر میں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، تو انہوں نے پکارا اور وہ بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک رسول آ گیا جو ڈرانے والا ہے، اور کافروں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا ڈالا ہے؟ بلا شبہ یہ بڑی عجیب بات ہے، اور ان کے سرکردہ جو لوگ چل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ چلو اور اپنے جو معبود ہیں ان کے اوپر ڈٹے رہو، ہم نے اس نبی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا، اور یقیناً یہ تو ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، ہم نے یہ بات آخری ملت میں نہیں سنی، یہ تو محض بنائی ہوئی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے سرداروں کی نافرمانیاں اور ان کا جو انجام ہے نا ان کا تذکرہ کیا، کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، عاد نے، میخوں والے فرعون نے، سمود نے، قوم لوط نے، ایکا والوں نے، یہ لوگ ہیں جو لشکر ہیں، نہیں ہے ان سے کوئی مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میرا عذاب جو ہے نا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ واقع ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، یہ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے، یہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، ما لها من فواق، جب وہ چیخ ہوگی تو اس میں کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ آگے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی سارے رسولوں کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے داود علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی ہے کہ یہ سردار جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو گئے، رشتہ دار آپ کے خلاف ہو گئے، قبیلہ علاقہ کنبہ آپ کے خلاف ہو گیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اصبر علی ما یقولون، اللہ فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا اس کے اوپر آپ صبر کیجئے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، ہمارے بندے داود کو یاد کیجئے، اِنَّهُ اواب، وہ اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والا تھا، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، جو ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج کے چڑھتے وقت تسبیح کرتے تھے، پرندوں کو بھی جب وہ اکٹھے کیے جاتے تھے، سب اس کے لیے رجوع کرنے والے ہیں،
وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو عطا کی تھی۔ سیدنا داود علیہ الصلاۃ والسلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور یہ دونوں ذمہ داریاں بہت بھاری تھیں۔ انہوں نے عبادت، نبوت، بادشاہت کے کاموں کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ داود اپنے ہاتھوں سے محنت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زریں بھی بنایا کرتے تھے۔ عبادت وغیرہ کے اوقات میں لوگوں کے فیصلے نہیں کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور اپنے کمرے میں تھے، تو ایک آدمی آیا اور دیوار کو پھلانگ کر کے وہ داود کے اس محراب میں آ گیا، اور جس سے جناب داود علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی پریشانی بھی ہوئی اور آپ کو بڑا غصہ بھی آیا، اور آتے ہی اس نے کہا کہ ان ھذا اخی لہو تسع و تسعون نعجہ ولی نعجۃ واحدہ، یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، یہ کہتا ہے کہ وہ جو ایک دمبی ہے نا وہ بھی مجھے واپس کر دو، اور جو اس نے میرے سے بات کی ہے بڑے سخت طریقے سے میرے سے بات کی ہے۔ داود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کہا کہ لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، تیرے بھائی نے نا تیرے اوپر بڑا ظلم کیا، جو وہ یہ کہتا ہے 99 دمبیاں بھی اس کے پاس ہے اور وہ ایک جو تیرے پاس ہے اس کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ساتھ کہا کہ بے شک بہت سے جو شریک یقیناً ان کا بعض بعض پر زیادتی کرتا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے یہ لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داود نے یقین کر لیا اور داود کو پتہ چل گیا انما فتناہ، کہ یہاں میری آزمائش ہو گئی ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ داود نے نا اصل فیصلہ غلط کیا تھا، یعنی فیصلہ غلط یہ کیا تھا کہ داود نے دونوں کی بات نہیں سنی تھی، اور ایک بندے کی بات سن کے ہی داود علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ کر لیا، لہذا یہ غلطی تھی۔ دیکھیں داود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انہیں فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی تھی۔ اللہ جب یہ کہہ دے کہ فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی تھی اور آپ کہو کہ فیصلہ غلط ہو گیا داود علیہ الصلاۃ والسلام سے، یہ غلط بات ہے۔ اور نبی کی غلطی بعض لوگ بڑی جلدی نکال دیتے ہیں، نبی کی غلطی نہیں نکالنی چاہیے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں اور نبی سے غلطی نہیں ہوتی، اگر کبھی ہو جائے نبی سے غلطی ہو جائے تو اس کی ایک تعویل ہوتی ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ اگر کہیں ہو جائے تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ہمیں ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں داود علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش کیا ہوئی تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے داود کو آزمایا، فاستغفر ربہ، تو فوراً انہوں نے اپنے اللہ کے ہاں استغفار کیا، وخر راکعا واناب، اور وہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہو گئے، فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سلیمان کا تذکرہ کیا اور ان کے اوپر جو اپنی نعمتیں ہیں نا ان کا تذکرہ کیا۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے تھے، اور اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے پھر سلیمان کی ایک آزمائش بھی کی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سلیمان نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ایک پروگرام بنایا اور طے یہ کیا کہ جہاد کے لیے مجھے اپنی ذاتی ایک فوج بنانی چاہیے، اور 100 بیویاں تھی سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ کچھ لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کیے، خاص طور پہ مستشرقین نے، اور یہ جو ملحدین ہیں انہوں نے اعتراض کیے کہ نبی نے بہت شادیاں کی اور وہ صرف شادیاں ہی کرنا چاہتے تھے۔ تو خیر یہ اس کے بڑے سارے جوابات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نبیوں کے مقابلے میں شاید سب سے کم شادیاں کی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی 100 شادیاں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 100 شادی نہیں کی، سلیمان کی 100 بیویاں تھیں، اور کہا کہ میں ایک ہی رات سب کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھے ایک ایک بیٹا دے گا اور وہ 100 بیٹے ہو جائیں گے، میں ان کے ساتھ مل کے جہاد کروں گا انشاءاللہ، کہنا بھول گئے۔ تو ہوا یہ کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس کے ہاں جو بیٹا ہوا وہ بھی ناقص الخلقت تھا، ناتمام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قالہا، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ ان کو 100 بیٹے دیتے، لجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر وہ اللہ کے ساتھ مل کے جہاد کرتے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہا نا، تو یہ ایک ان سے
ایک آزمائش ہو گئی، اور وہ اللہ رب العالمین سے پھر انہوں نے بعد میں استغفار کیا، قال رب اغفر لی، کہا اللہ مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی بادشاہت دے، لا ينبغی لاحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو، انک انت الوہاب، تو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کا جو یہ نام وہاب ہے نا، وہاب، یہ اللہ رب العالمین وہاب ہیں، اور وہاب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، وہاب کا مطلب ہوتا ہے دینے والا۔ اور بسا اوقات یہ اس موقع پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب وہ چیز اللہ کے علاوہ کوئی نہ دے سکے، یا مانگنے والے کی جو کیفیت ہے وہ انتہائی عاجزی والی ہو جائے۔ بندہ کسی سے مانگتا ہے مجھے کچھ دے دے، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے، کوئی صدقہ ہی کر دے، میرے اوپر کوئی زکوٰۃ کے پیسے دے دے، میں سوالی ہوں۔ تو یہ بن کر کے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے مانگا کہ اللہ تو وہاب ہے، فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، تو اللہ رب العالمین نے پھر انہیں بہت ساری اختیارات دے دیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب کا تذکرہ کیا اور ان کی آزمائش کا تذکرہ کیا۔ آزمائش یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے بیماری دے دی تھی، اور بیماری وہ طول پکڑ گئی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اللہ یہ ساری باتوں کا تذکرہ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آزمائش تھی نا، اس کو ان میں تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی آزمائشیں ہیں یہ بھی آزمائشیں ہیں، البتہ ہمارے پہلے نبیوں کی آزمائشیں بہت بڑی تھیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا، اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب، اے اللہ مجھے شیطان نے بڑا دکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایوب نے یہ نہیں کہا اللہ تو نے مجھے بیماری دی ہے، یا یہ نہیں کہا اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا، بلکہ کیا کہا کہ شیطان نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے اور بڑی تکلیف دی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات ہماری بیماریوں کے پیچھے شیطان کا دخل ہوتا ہے، اور شیطان کے جناتی عمل ہو سکتے ہیں، اور شیاطین کی طرف سے شرارتیں ہو سکتی ہیں۔ تو کہا کہ شیطان نے مجھے بہت بڑا دکھ دیا ہے، اور ارکض برجلک ھذا مغتسل، تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا پر، اللہ رب العالمین سے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی جو ایڑی ہے نا وہ زمین پر مار، اپنا پاؤں، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ پانی ٹھنڈا بھی ہے، آپ نے اس سے نہانا بھی ہے اور پینا بھی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں صحت یاب کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ زمر جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ظلم بہت زیادہ تھے اور صحابہ کرام کے اوپر، تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بت تھے نا، بت جو مکہ جن کی بندگی کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ہمارا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ کہا کہ والذین اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ جن کی بندگی کرتے ہیں نا وہ اس لیے ہے تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہم ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ، خالص اللہ کو پکاریں، اللہ کو بساکیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، اللہ ڈائریکٹ آپ کی سنتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، جو شارک سے بھی زیادہ قریب اللہ سننے کے لیے ہے۔ آپ اس اللہ کو چھوڑ کر کے کئی کلومیٹر سفر کر کے کسی آستانے پہ، کسی ڈھیری پہ جا کر کے آپ اس کے سامنے رکھیں اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ ان کی نہیں موڑتا، در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کے اوپر بد اعتقادی ہے اور بد اعتمادی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا تعارف کروایا، اور پھر اس بات کا تذکرہ کیا کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی اللہ کے ساتھ کفر کر لیں تو اللہ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بے پرواہ ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں اللہ بندے کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے تو میں برے کام کرتا ہوں نا، یعنی کوئی کام اللہ کی رضامندی کے بغیر تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے برے کام پر لگایا تو میں لگا ہوں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب دونوں راستے آسان کیے اور بتا دیا کہ
یہ جو سیدھا راستہ ہے نا یہ میری پسند کا راستہ ہے، اور اگر تم الٹے راستے پہ چلو گے، لا یرضا لعبادہ الکفر، اللہ آپ کو روکے گا نہیں، لیکن اللہ اس راستے کو پسند نہیں کرے گا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے چونکہ یہ مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے اللہ نے یہ صورت نازل کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں ہجرت کا تذکرہ کیا کہ ہجرت کر لینی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات جو ہجرت ہوتی ہے یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر جو عمل ہوتا ہے، ارض اللہ واسعہ، اللہ کی جو زمین ہے وہ بڑی وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ بھی دین کے راستے پہ اور ہجرت کے راستے پہ مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عقل مند جو لوگ ہیں نا ان کی صفات کا تذکرہ کیا۔ ہمارے ہاں عقل مند کسے سمجھا جاتا ہے؟ جو زیادہ پیسے جمع کر لے، جو پیسے سنبھال سنبھال کے رکھے، کہتے ہیں کہ یہ بڑا عقل مند آدمی ہے۔ اللہ نے کہا والذین اجتنبوا الطاغوت، والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عبادی الذین، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو قرآن سنتے ہیں، جو اللہ کی بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، اور پھر جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے نا اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ہداہم اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، واولئک هم اولو الالباب، اور یہی عقل والے لوگ ہیں۔ جو عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عقل والے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی باتوں کو اور نصیحت کی باتوں کو سنتے ہیں، پھر ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح معنوں میں عقل والے یہ لوگ ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے توحید کی ایک بہترین مثال کا تذکرہ کیا، اور توحید کی ایک بہترین مثال کا ذکر کر کے اس بارے کا جو اختتام ہے وہ یہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثل رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور ایک وہ آدمی ہے جو سالم ہے، ایک ہی آدمی ہے، یعنی ایک آدمی وہ ہے، ایک غلام وہ ہے جس کے کئی سارے مالک ہیں، اور ایک غلام وہ ہے جس کا مالک صرف ایک ہے۔ کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جس کے کئی سارے مالک ہیں نا اس کے لیے کئی ساری مشکلات ہیں، اور جس کا مالک صرف ایک ہے اس نے صرف اپنے ایک مالک کو راضی کرنا ہے۔ تو جن لوگوں نے دنیا میں کئی سارے معبود بنا لیے، اور کئی سارے معبودوں کے سامنے اپنے پیشانے کو جھکا لیا، اور کئی سارے معبودوں کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلا لیا، اور کئی سارے معبودوں کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اور اپنی پیشانی کو جھکا کر کے بندگی شروع کر دی، تو جب کئی سارے معبود ہوں گے تو کسی ایک کو بھی راضی نہیں کر پاؤ گے، اور اگر صرف ایک معبود ہوگا تو آپ اس کی بندگی کر سکتے ہیں، آپ اس کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوال یہ ہے مرد اور عورت کے سجدے میں کیا کوئی فرق ہے؟ عورت کو سجدہ کس طرح کرنا چاہیے؟ مرد اور عورت میں کے سجدے میں بلکہ پوری نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ مرد کی نماز اور عورت کی نماز میں فرق ہے تو ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں نہ سجدے میں کوئی فرق ہے، نہ قیام میں کوئی فرق ہے، نہ کوئی رکوع میں فرق ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عورت جو ہے نا، مرد جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے باندھے گا، اور عورت جو ہے نا وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے گی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے، اور 50 سے زائد حدیثیں ہیں سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی، تو جواب یہ ملتا ہے کہ
वो सारी की सारी ज़ईफ़ रिवायात हैं। तो फिर ये पूछा जाए कि औरतें आपके नज़दीक हाथ जो है वो सीने के ऊपर बांधते हैं तो इसकी दलील क्या है? तो इसकी दलील उनके पास भी नहीं। यानी औरत और मर्द के तरीके में जब आप फर्क करेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फर्क बयान नहीं किए, आप अपनी तरफ से जब बयान करेंगे तो उसमें दलील तो कोई नहीं होगी। लिहाजा वो हाथ बांधने का मामला हो, क़याम का हो, रुकू का हो, सजदे का हो, अलबत्ता कुछ जो फ़र्क हैं वो बहरहाल फ़र्क मौजूद हैं। जैसे एक औरत नमाज पढ़ेगी तो उसने अपने पाँव के ऊपर भी कपड़ा होना चाहिए। अब मर्द की जो शलवार है वो टखनों से ऊपर होनी चाहिए। और आदमी जो है वो नंगे सर भी नमाज पढ़ सकता है, लेकिन औरत जो है जाहिर है उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बगैर खिमार के, चादर के औरत की नमाज को कबूल नहीं करता। तो उसे अपने सर को ढांपना पड़ेगा। ये जो फर्क है ये अपनी जगह पे मौजूद है। अलबत्ता जब नमाज शुरू कर दी है फिर शुरू से लेके आखिर तक मर्द और औरत की नमाज में कोई फर्क नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि रोजे की हालत में गैर जरूरी मतलब जिस्म की सफाई या नाखून वगैरह उतारना जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। जिस्म के जो गैर जरूरी बाल होते हैं, यानी जेरे नाफ जो बाल हैं या बगलों के बाल हैं, वो काटे जा सकते हैं। बाज लोग कहते हैं इससे रोजा मकरू हो जाता है। तो रोजे के मकरू होने की तो कोई दलील नहीं है। आ, हिजामत भी करवाई जा सकती है, नाखून भी काटे जा सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी, एक बरकातुहू। सवाल ये है, क्या शेख मतलब नमाज मेरा सवाल। पढ़ते हुए घर में औरत के लिए भी पाँव पे कपड़ा डालना है? जी बिल्कुल डालना है। अस्सलाम वालेकुम। शेख मतलब मेरा सवाल ये था कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व अभी बिहम्दिका अशहदु अन सफ़ ला के इलाहा हवाले से इल्ला बात अंता हो रही। अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।